تو آج کیس صرف بنتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں پر. اور میں نے پچھلی 2 پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ ہم پر کیس یہ ہے کہ ایل این جی ٹرمینل لگا تو اس میں ملک کا نقصان ہو گیا. مجھ پہ جو کیس ہے کرپشن کا کیس نہیں ہے. کہتے ہیں آپ نے غلط فیصلہ کیا, اختیارات کا غلط استعمال کیا اور ملک کا نقصان ہو گیا جو ایل این جی ٹرمینل لگا. تو میں نے 12 یہ کہا کہ یہ بتا دیں کہ اس ایل این جی ٹرمینل کی سالانہ قیمت جو صارف ادا کرتا ہے, حکومت ادا نہیں کرتی, جو صارف ادا کرتا ہے وہ رقم کیا ہے, اور اسی ٹرمینل کی ایل این جی سے چلنے والا ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ جو ہے, بجلی جو بناتا ہے, جو ڈیزل پر چلتا تھا, جب وہ اس ٹرمینل کی ایل این جی پر چلا تو اس میں حکومت کی بچت کیا ہے, یعنی ملک کی بچت کیا ہے. آج 2 مہینے سے کوئی جواب نہیں آیا, تو میں اس کا جواب بتا دیتا ہوں, تو پھر پاکستان کے عوام خود فیصلہ کر لیں کہ ملک کا نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. یہ ایل این جی ٹرمینل بلڈ کے ذریعے سوئی سدرن کمپنی نے لگایا. اس کی سالانہ پیمنٹ جو ہے وہ 14 ارب روپے ہے, 14 بلین روپیز اس کی پیمنٹ ہے. یہ 600 ملین کیوبک فیٹ کا ٹرمینل ہے. اس میں سے 40 ملین کیوبک فیٹ یعنی 15واں حصہ جو ہے وہ ایک وفاقی وزیر کے پاور پلانٹ کو جاتا ہے جو ماضی میں ڈیزل پر چلتا تھا. جب وہ پاور پلانٹ اس ایل این جی ٹرمینل کے ایل این جی میں چل رہا ہے تو صرف اس کی جو بچت ہے وہ 16 ارب روپیہ سالانہ ہے. اور اس قسم کے 4 پلانٹ چل رہے ہیں, تو صرف ان 4 پلانٹس کی بچت جو ہے ملک کی وہ 50 ارب روپیہ سالانہ ہے. 50 ارب روپیہ سالانہ صرف ان 4 پاور پلانٹس جن کے نام ہالمور, سیف, اورینٹ اور سیفائر ہیں, جو 210 میگا واٹ کے پلانٹ ہیں, ڈیزل پر چلتے تھے, آج اس ٹرمینل کی ایل این جی پر چلتے ہیں اور ہر سال پاکستان کو 50 ارب روپیہ بچاتے ہیں کیش. یہ آج ہم پر کیس ہے. ہم پر کیس ہے کہ آپ نے 48 ارب کا نقصان ملک کا کر دیا, جس میں سے 18 ہوا ہے اور 30 باقی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جو میں نے آپ کو 50 ارب بچا کے دیا تو منہا کر کے باقی رقم مجھے ادا کر دیں, کیونکہ 5 سال میں تو 250 ارب آپ ان پاور پلانٹ پہ بچا چکے ہیں. 250 ارب روپیہ بچ چکا ہے 5 سال میں. اور اس کے علاوہ یہ جو 4 پاور پلانٹ ہیں یہ صرف اس ٹرمینل کی 1/4 کیپیسٹی استعمال کرتے ہیں. جب آپ اس ٹرمینل کے باقی فائدے دیکھیں گے تو یہ سینکڑوں ارب کے فائدے ہیں, سینکڑوں ارب روپیہ سال کے فائدے ہیں. اور ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ملک کا نقصان کر دیا نہ. اور میرا چیلنج ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم کو اور پیٹرولیم ڈویژن کو, اگر ہمت ہے تو اگر بات کریں پریس کے سامنے کہ کیا یہ ایل این جی ٹرمینل ملک کے لیے نقصان دہ ہے کہ جس کا آپ نے مقدمہ بنایا ہے. آج نہ ملک میں گیس ہے نہ بجلی ہے, اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ آپ سب صبح اٹھے ہوں گے, آپ کے گھر میں گیس تھی؟ کسی کے گھر میں گیس نہیں ہے, پورے ملک میں گیس نہیں ہے, لیکن وزیر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے, وزیر جھوٹ بولتے ہیں. عوام کے پاس نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. اس طرح کا ملک تو میرا سمجھتا ہوں زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یہ جھوٹ بیل کے ملک چلانا ہے
تو پھر یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. جو چل چکا ہے وہ بھی بہت دیر چل چکا ہے. جناب بھائی صاحب یہ بتائیں، کل حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے NRO کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں، وہ کیا NRO ہے؟ اپوزیشن آیا، کوئی ڈیمانڈ کی تھی، کوئی مطالبہ کیا تھا، ذرا بتا دیں. کون سا NRO جی؟ اب کون NRO دے رہا ہے؟ یہ جو وفاقی کابینہ NRO دیتی رہتی ہے. وزیر اعظم بھی NRO دیتا ہے، اس کے وزیر بھی NRO دیتے ہیں. تو NRO دے دے پھر ختم کرے اس بات کو. NRO ہوتا کیا ہے؟ کس نے کیا کہا ہے؟ اب کیا کہا ہے؟ شبلی فراز نے کل تفصیلات جاری کی ہیں کہ اپوزیشن نے نیب کے جو ترامیم ہیں وہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس سے حکومت نے نیب کی ترامیم ہم نے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں دی ہیں. حکومت بل لائی تھی، ہم نے اپنی ترامیم اس میں دی تھی. قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے. اگر شبلی فراز صاحب کو آ چکی ہیں جس کے شبلی فراز صاحب ممبر ہیں، تو یہ جھوٹ بھی آ چکی ہیں جس کے شبلی فراز صاحب ممبر ہیں، تو یہ جھوٹ دے سکتا ہے نہ کسی کو چاہیے. NRO جو اس نے دیا ہے وہ چینی چوروں کو دیا ہے، گندم چوروں کو دیا ہے، دوائی چوروں کو دیا ہے، LNG چوروں کو دیا ہے، تیل چوروں کو دیا ہے. تو NRO تو وہ ہوتا ہے. اب بات کریں ملک کی. نیب جب تک رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا. یہ بڑی واضح حقیقت ہے. مجھے یہ حکومت 2.5 سال میں ایک کام بتا دے، ایک مثبت کام جس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے بتا دے. میں 2 کاموں کی بات نہیں کرتا، میں 3 کی بات نہیں کرتا، میں 2 کاموں کی بات نہیں کرتا، میں 3 کی بات نہیں کرتا، میں ایک کام کی بات کرتا ہوں. اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب تک اس ملک میں نیب رہے گا یہ حکومت نہیں چلے گی. آج نہیں چل رہی. وزیر اعظم جو مرضی فیصلے کر لے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. جو کیسز اس بلڈنگ میں چل رہے ہیں، جو LNG ٹرمنل کا کیس چل رہا ہے، ابھی احسن اقبال صاحب آئیں گے، جو نارووال سٹی کا کیس چل رہا ہے. نارووال سٹی کا کیس چلے گا. آج وہ چل رہا ہے، کل انشاءاللہ کرتارپور چلے گا. یہ 3 ارب کا ہے. لاکھوں پاکستانی استعمال کرتے ہیں سپورٹ سٹی نارووال کو. کرتارپور بغیر ٹینڈر کے ہے، 17 ارب کا ہے. میرا خیال ہے سال میں 1000 پاکستانی بھی وہاں نہیں جاتا. تو پاکستان کی خدمت کرنا جرم ہے. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے. تو NRO، میں جس کو بھی NRO کی تکلیف ہے میں اس کو اس تکلیف کا حل بھی بتا سکتا ہوں، لیکن وہ ٹی وی پر بتانا ذرا مشکل ہوگا. اس لیے ہاں جی اگلی بات. اچھا سر، یہ وزیر اعظم نے مبارکباد دی ہے آپ کو مات دینے کے حوالے سے، اس پہ کیا؟ ندیم بابر صاحب کے ساتھ ندیم بابر صاحب جھوٹ بولتے رہے. ایک سچ انہوں نے نہیں بولا. اور مات وہاں پر ہوتی ہے جب میدان ہوتا ہے، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ سچ جیتتا ہے. مجھے ندیم بابر صاحب بتا دیں کہ اس پروگرام میں میں تو پوری حکومت وزیر اعظم سے لے کر ان کے وزیروں تک جھوٹ ہی بولتی ہے. دوسری بات ان کو نہیں آتی. لیکن میں ان کو مشکور ہوں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ LNG ملک کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انرجی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کوئی LNG ٹرمینل نہیں لگا سکے 2.5 سال میں. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کوئی پائپ لائن نہیں لگا سکے 2.5 سال میں. انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کے دنیا کے سب سے جدید ترین اور سب سے کم قیمت پر بجلی بنانے والے پاور پلانٹ لگائے ہیں. انہی کے جو وزیر ہیں عمر ایوب صاحب، وہ پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جناب ہم نے بڑی مہنگی بجلی کے معاہدے ہو گئے ہیں. دوسرا وزیر کہہ رہا ہے کہ سستی ترین بجلی لگا دی ہے. تو میری ان دونوں وزیروں سے گزارش ہے کہ آپس میں گفتگو کر لیں کہ بجلی مہنگی لگی ہے سستی لگی ہے. دنیا تو کہتی ہے کہ سب سے سستی ترین بجلی ہے، اور اگر کوئی مہنگی لگی ہے تو اس کو معاہدہ عوام کے سامنے رکھ دے کون سا مہنگا معاہدہ ہوا ہے. تو یہ تو ایک جھوٹوں کا ٹولہ ہے. ان کا کام جھوٹ بولنا، عوام کو بیوقوف بنانا. لیکن عوام اپنی تکلیف